بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک برائی کا راستہ جو CHN ایک ادارہ ہے، اس نے یونیسیف کے ساتھ مل کر یونائٹڈ نیشن کے تحت ایک برائی کا دروازہ جو کھل رہا تھا ہیومن ملک بینک کے حوالے سے، گورنمنٹ آف سندھ نے اسے رول بیک کر دیا اور فی الحال اسے بند کر دیا، اور انہوں نے نظر ثانی کا عندیہ دیا ہے۔ یہ پاکستان کے مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس میں ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو یہ بہت کم ہے، اور خاص طور پر اس موقع پر سوشل میڈیا پر کام کرنے والے اہل دین کا درد رکھنے والے لوگ، خصوصاً علماء کرام اور دیگر سوشل میڈیا یوز کرنے والے اور عوام الناس، اور ایسے موقع پر خاص طور پر شیخ الاسلام جیسے ریٹائرڈ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور دارالفتہ جو کراچی ہے، دارالعلوم کراچی، اس کا نہایت ہی ہم شکر گزار ہیں ان کے، اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ رب العالمین مفتی تقی عثمانی صاحب اور دارالعلوم کراچی کا سایہ ہمارے سروں پر تا صبح قیامت قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہری باطنی ترقیاں نصیب فرمائے، اور شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ جیسے ہی آیا تو اس فتوے نے اس فیصلے کو ہلا کے رکھ دیا ہے، یہاں تک کہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اس پر نظر ثانی کے لیے مجبور ہو گئی اور اسلامی نظریاتی کونسل سے رابطہ کیا، اور امید ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی بیٹھے علماء اس پر پوری توجہ کے ساتھ قرآن و سنت کی گہرائی میں غور و فکر کر کے فیصلہ دیں گے۔ جیسا کہ سد ذرائع کا ایک قانون ہے اسلام میں، اگر کوئی چیز فی نفس ہی جائز بھی ہوتی ہے لیکن آگے جا کے جو اس کے مفاسد ہیں اور نقصانات ہیں وہ زیادہ ہوں اور مسلم سوسائٹی کو اس سے نقصان پہنچے تو اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ بہرحال وہاں علماء بیٹھے ہیں، وہ اس پر کام کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ اگر یہ ہیومن ملک بینک پاکستان کے اندر رائج ہو جاتا اور سندھ سے اس کا آغاز ہو جاتا تو اس کے بہت بڑے نقصانات ہوتے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی کلچر ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا تو اس کی بنیاد عقیدے پر ہوتی ہے۔ برے عقیدے برا کلچر بری تہذیب لاتے ہیں، اور اچھے عقیدے اچھا کلچر لاتے ہیں، تو کلچر میں بنیادی طور پر جو کردار ہوتا ہے وہ عقیدے کا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ یہ بات لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے کہ جو چیز یورپ سے آتی ہے وہ فطری ہے اور وہ ہماری ضرورت ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ ہر وہ چیز جو یورپ سے آئے وہ فطری ہو اور وہ حقیقت ہو اور اس کی کوئی حقیقی شناخت ہو، یہ لازمی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہیومن ملک بینک ہے، یہ مسئلہ ہمارے ہاں مسلم سوسائٹی کا نہیں ہے۔ اگر کسی بچے کو دودھ نہیں مل رہا، دودھ کا پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اسلام میں اس کے متبادل ایک رضاعت کا نظام موجود ہے، اور رضاعت کا یہ نظام جو ہے، آپ اگر ایک ماں کا دودھ نہیں ہے تو دودھ کے لیے انتہائی جو قریبی لوگ ہیں، پڑوس میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، چونکہ ہمارے یہاں خاندانی نظم ہے، خاندانی سسٹم ہے، تو اس خاندانی سسٹم کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے اپنے بچوں کے لیے دودھ پورا کر سکتے ہیں، اور رضاعت کا نظام ہے۔ کوئی عورت بچے کو دودھ پلا دے اگر اس کی ماں نہ ہو، اسلام نے اسے اپنی ماں کی طرح کا احترام اور وہی قوانین جو سگی ماں کے لیے ہیں وہ اسے عطا کیے ہیں، اور اتنا بڑا مقام اس وقت پوری دنیا میں کسی اور مذہب، کسی اور اسکول آف تھاٹ، کسی اور دھرم نے نہیں دیے جو مذہب اسلام نے دیے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ علماء پر، فقہ پر، فتاوی پر پورا اعتماد کرنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اس طرح کے کام جو ہوتے ہیں، یہ سیکولرز، لابی، ملحدین، ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، خدا بیزار لوگ جو ہیں، جو پوری دنیا میں موجود ہیں، وہ اس طرح کے کام لاتے ہیں، اس طرح کے پروگرام لانچ کرتے ہیں۔ بنیادی مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کی بالادستی قائم رہے، دنیا پر ان کا غلبہ رہے، تو اور وہ لوگوں کو چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ محدود ہو جائیں مذہب کے معاملے میں، اور مذہب کو عبادات تک محدود رکھیں، نجی زندگی تک محدود رکھیں، قومی اور بین الاقوامی زندگی میں دین سے وہ دور رہیں، اور اس کو دینی تعلیمات پر عمل نہ کریں۔ لیکن یاد رہے حضرات گرامی کہ یہ
مسئلہ اس طرح کے دیگر مسائل ہمارے ہاں اب آتے رہیں گے، ہر روز ایک نہ ایک فتنے کا دروازہ کھلتا رہے گا۔ اس لیے پاکستان کے مسلمانوں کو اور علماء کو چوکنا رہنا ہوگا، ہوشیار رہنا ہوگا، اور اس طرح کے جس طرح ابھی الحمدللہ ایک رد عمل عوام نے دیا ہے، اسی طرح کا رد عمل پیش کرنا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے، علماء منبر و محراب کے ذریعے، اور اہل دانش اہل قلم جو ہے وہ اپنے قلم کے ذریعے، اور سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام پر کام کرنے والے نہایت اعتدال کے ساتھ، پوری جانکاری کے ساتھ اس طرح کے معاملات کا رد کرتے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز ملک پاکستان اور اسلامی سوسائٹی کو، اسلامی تہذیب کو، اسلامیان پاکستان کو رب العالمین طرح طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام اور اسلام کے آفاقی اصولوں پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔